السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں نماز کے مسائل کی دہرائی، اس کا مراجعہ، اس کی ریویژن شروع کی تھی، اور جس میں ہم نے 7 مسائل لیے تھے اور 8ویں مسائل پر رکے تھے کہ جو کہ مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہ کے مسائل کا بیان ہے۔ صفحہ نمبر 4 پہ مسئلہ نمبر 8، مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہ، اس کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے زمین بھر کو مسجد بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر جو احسانات کیے ہیں سابقہ امتوں سے بڑھ کر، وہ ایک یہ بھی ہے کہ نماز کے حوالے سے اور بلکہ طہارت کے حوالے سے اللہ نے پوری روئے زمین ہی کو مسلمانوں کے لیے نماز کی جگہ بنا دیا ہے، اور پوری روئے زمین کی مٹی کو جو ہے وہ طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے۔ ایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، کہ میری امت کے جس شخص کو بھی کوئی نماز کا وقت کہیں پر بھی ہو جائے وہ وہیں پر نماز پڑھے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ مسجد اگر کوئی تعمیر شدہ ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آدمی کسی بھی جنگل صحرا میں، پہاڑ وادی میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ 9 نمبر مسئلہ میں مسجد بنانے کی ترغیب بیان کی گئی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محلوں میں، اور دور سے مراد محلے بھی ہیں اور گھر بھی ہیں، ان میں مسجد بنانے کا حکم دیا اور انہیں پاک، صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ 10 نمبر مسئلہ میں مسجد بنانے کی فضیلت کا بیان ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجد اور من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جو اللہ کے چہرے کو چاہتے ہوئے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے اسی طرح کا جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور اسی طرح 11 نمبر مسئلہ میں مسجدوں کی مقام اور ان کی فضیلت کا بیان ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہیں۔ اور یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں، تاکہ لوگوں کے مسجدوں میں جانے کی، وہاں پر بیٹھنے کی، رہنے کی ترغیب ان کو دلانا، اور بازاروں کو سب سے بدترین کہنے کا مقصد تاکہ ان کو بے رغبت کرنا اور ان سے دور ہٹانا۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسجدوں کے سب سے بہترین جگہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی توحید ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور بازار سب سے بدترین جگہ ہونے کی جگہ اس وجہ سے کہ وہاں پر جھوٹ بولے جاتے ہیں، دھوکہ فراڈ ہوتے ہیں، اور کیا کہ غلط معاملات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو یعنی کہ بدترین جگہ کہا گیا۔ لیکن آج جب کہ لوگوں کی فطرتیں پلٹ چکی ہیں تو مسجدوں میں کیا ہے، مسجدوں میں جانے والے کتنے ہوتے ہیں اور بازاروں میں کس قدر رش ہوتا ہے۔ 12 نمبر مسئلہ میں مسجد کی صفائی اور دیکھ بھال کرنا سنت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قبلہ کی دیوار پر تھوک یا رینٹ دیکھا تو آپ نے اس کو خود خرچ کر صاف کیا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس طرح کا عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد کو صاف کرنے میں انسان کو کوئی حد تک محسوس نہیں ہونی چاہیے، کوئی توہین نہیں محسوس ہونی چاہیے، اور بلکہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے کہ شرف اور سعادت ہے کہ اللہ کے گھر کو صاف کرنا۔ 13 نمبر مسئلہ میں نمازی کے آس پاس کو ایسی چیز نہ ہو جس سے اس کی توجہ نماز سے ہٹ جائے۔ نماز میں خشوع و خضوع نماز کے اہم ترین لوازمات میں سے ہے، تو چنانچہ خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ نمازی کے آس پاس کو اس کی ایسی چیز نہ ہو جو اس کو اپنی طرف متوجہ کرے، نہ تو شکل و صورت کے لحاظ سے اور نہ آوازوں کے اعتبار سے، اور نہ ہی کوئی اور چیز جو ہو سکتی ہے۔ شکل و صورت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی گئی ہے کہ آپ ایک چادر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ ابو جہم کو دے دو، اور ابو جہم کے پاس جو چادر ہے وہ میرے پاس مجھے دے دو۔ کس لیے؟ کیونکہ اس میں جو نقش و نگار تھے چادر کے اندر، اس نے فرمایا آپ نے کہ اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا، اور یہ حدیث بھی لیتے ہیں کہ آپ امیت انا قرامہ کی ہذا، حضرت عائشہ نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، چادر لٹکا رکھی تھی، تو آپ میں کہ اس کو یہاں سے ہٹا دو، کس لیے کہ اس کی تصویریں جو ہیں نماز میں میرے سامنے آتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلا کہ نمازی کو حتیٰ کہ لباس بھی پہننے میں ایسا لباس پہننا چاہیے، اور آس پاس پردے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ جس پر توجہ نہ جائے، اور خصوصاً جس جائے نماز پر نماز پڑھتے ہیں اس میں نقش و نگار، اس میں طرح طرح کی تصویریں اور یہ چیزیں کوئی شک نہیں کہ نماز کے مقصد کے سراسر خلاف ہیں، اور بلکہ اس سے مزید بڑھ کر یہ بھی کہ جائے نمازوں پر جو بیت اللہ کا اور مسجد نبوی کا اس کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، اور پھر نمازی نماز پڑھنے والا انہی پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ بہت بڑی توہین ہے اللہ کے گھر کی اور ان عظیم مقدس مقامات کی۔ تو ضرورت ہے ہم کو اس طرح کی چیزوں کو خود بھی سمجھنا اور لوگوں کو بھی ان جہالتوں سے نکالنا کہ جائے نمازوں پر بیت اللہ کی تصویریں ہونا، اس طرح کی چیزیں نماز کے اندر خلل بھی پیدا کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیت اللہ کے اللہ کے گھر کی توہین بھی ہو رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے مساجد میں نقش و نگار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اپنی مسجدوں میں نقش و نگار کرنا اور قرآن کی زیب و زینت کرنا شروع کر دو گے تو اسی میں تمہاری تباہی ہوگی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کو بناتے ہوئے کیا کیا اس میں نقش و نگار کیے جاتے ہیں، اور کس انداز سے بھاری اموال صرف اور صرف مسجدوں کی ڈیکوریشن ان چیزوں پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں آپ کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، کہ اس وقت تک قائم نہ ہوگی قیامت جب تک لوگ مسجدوں پر فخر کرنا شروع نہ کر دیں۔ اور مسجدوں پر فخر کرنے کا معنی کہ ہر کوئی جس نے بڑی کوئی مسجد بنائی ہے اس پر اس کو فخر ہوگا کہ میری مسجد ایسی ہے، یا ہر قوم قبیلہ جنہوں نے کوئی ایسی مسجد بنائی ہے اپنی اس مسجد پر فخر کریں گے کہ ہماری مسجد اتنی بڑی، اتنی خوبصورت، اور یہ وہ ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہونے کا معنی کہ اچھی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی ملامت کی گئی ہے۔ 14 نمبر مسئلہ میں مساجد میں کسی بدبودار چیز کا ہونا منع ہے، اور اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں من اکل ثوما او بصلا فلیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ، کہ جو شخص جو ہے لہسن یا پیاز کھائے تو ہماری مسجد میں نہ آئے، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے، یعنی اس کو حتیٰ کہ جماعت سے بھی پیچھے کر دیا۔ اور یہ جماعت سے پیچھے کرنے کا معنی یہ نہیں کہ اس کو جو ہے وہ چھٹی دے دی ہے، بلکہ آپ دوسرے الفاظ میں ایک یہ کہیے کہ اس کو نااہل قرار دے کر مسجد میں آنے سے روک دیا گیا کہ اس لائق نہیں کہ مسجد میں آئے اور اپنی بری جو اس کی کہ بو ہے یا سمیل ہے اس سے لوگوں کو پریشان کرے، اور یہ ایک طرح کی اس کے لیے سزا ہے۔ اور حالانکہ لہسن اور پیاز جو ہیں حلال چیزوں میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ان کی جو گندی بدبو ہے یا سمیل ہے اس وجہ سے منع کیا گیا ہے، تو چیز ہے کہ ان سے ہٹ کر وہ چیزیں جو ویسے ہی ناجائز ہیں، نقصان دہ ہیں اور حرام ہیں، جس طرح کہ سگریٹ نوشی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس لیے مسجدوں کو ایسی بدبو سے پاک رکھنا چاہیے، چاہے وہ منہ سے آنے والی ہو یا جسم سے پسینے وغیرہ کی وجہ سے۔ 15 نمبر مسئلہ میں مساجد میں کاروباری اور دوسرے دنیاوی معاملات کی گفتگو کرنا ناجائز ہے۔ آپ ماتے کہ جب تم دیکھو مسجد میں اذا رأیتم من یبیع یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، کہ مسجد میں کسی دیکھو کہ وہ کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، کوئی چیز بیچ یا خرید رہا ہے، تو اس کو بددعا دو۔ کیا بددعا دو؟ کہ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری کاروبار تجارت میں کوئی تمہیں فائدہ نہ دے۔
اور مزید فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتُم مَّن يَنشُزُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ أَوْ لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ جب تم دیکھو مسجد میں کوئی اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے تو اس کے بھی بد دعا دیتے ہوئے کہو کہ اللہ تجھے یہ چیز واپس نہ لوٹائے، تجھے یہ چیز نہ ملے۔ اور یہ بد دعائیں دینے کا حکم کیوں دیا گیا کاروبار کرنے والے کو بھی اور اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرنے والوں کو بھی، کہ تاکہ مسجدیں جو ہیں اللہ کی عبادت کے لیے خالص رہیں اور وہ دنیا داری کے اس طرح کی چیزوں کے مرکز نہ بن جائیں۔ اور اسی لیے مسجدوں میں اس طرح کی باتیں کرنا بھی مذمت اس کی گئی ہے، جس طرح کہ انس بن مالک حدیث ہے، یاتی علی الناس زمان یتحلقون فی مساجدہم ولیس ہمتہم الا الدنیا لیس للہ فیہم حاجۃ فلا تجالسوہم۔ مستدرک کے حاکم کی صحیح حدیث ہے، آپ ماتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب وہ مسجدوں میں حلقے بنا کر گروپ بنا کر بیٹھیں گے اور اس میں ان کی بات چیت کیا ہوگی؟ دنیا کی باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ مانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی نہ بیٹھو۔ اور اسی طرح 16 نمبر مسئلہ میں عبادت کے لیے صرف 3 مسجدوں کا سفر کرنا جائز ہے، جس طرح کہ ابو سعید خدری کی حدیث ہے، آپ کا فرمان کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ صرف 3 مسجدیں ہیں کہ جن کے لیے ان کے رخت سفر باندھا جا سکتا ہے، سفر کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، سفر کے لیے آدمی نکل سکتا ہے، اور 3 مسجدیں مسجد الحرام ہیں، مسجد الاقصیٰ اور مسجد نبوی ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے کہ عبادت کے طور پر، نیکی کے طور پر کسی اور جگہ پر جانا یہ ناجائز ہے بلکہ بدعت ہے، یا بعض اوقات شرک کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ وہاں پر کسی خاص مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ اجر ملے گا تو بدعات اور اس طرح کی گمراہی میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی مسجدیں ہیں جہاں پر جانے کی حکم دیا گیا، ترغیب دلائی گئی ہے، تو مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ہے۔ 17 نمبر مسئلہ میں مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ آپ مانتے ہیں صلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرہ کے برابر ہے۔ اور آپ خود بھی ہر ہفتہ کے دن کبھی پیدل اور کبھی سوار اپنے مسجد قباء جایا کرتے تھے، اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 18 نمبر مسئلہ میں کافر کا مسجد الحرام میں داخلہ منع ہے۔ کافر مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک مشرک جو ہیں ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہوں۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد سے کافروں کا، مشرکوں کا مسجد الحرام میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ تو لیکن کسی مسلط کے پیش نظر کافر کو کسی مسجد الحرام کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں داخل کیا جا سکتا ہے اور ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ یہ مسجد الحرام میں ان کو لے جانا، ٹھہرانا جائز نہیں ہے، لیکن مسجد الحرام کے علاوہ اور جگہ جو ہیں اور مسجدیں جو ہیں وہاں پر کافر کو ان کے داخل کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کی نگرانی میں۔ اور اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ اس میں بے پردگی اور تصویروں جیسی کوئی قباحتیں نہ ہوں۔ یعنی بعض اوقات یعنی کہ کافر کوئی مسجد میں جاتا ہے، تصویر بناتا ہے، یا کوئی کافر عورتیں مسجدوں میں جاتی ہیں اپنے نیم برہنہ جسموں کے ساتھ، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ مسجدوں کے ادب کے لائق نہیں، اس کے برخلاف ہیں، تو ایسی چیزیں ہونا مسجدوں میں جائز نہیں ہیں۔ اور دلیل کیا ہے کہ مسجد میں کسی کافر کو داخل کیا جا سکتا ہے؟ وہ ثمامہ ابن وثال جو کہ نجد کے سردار میں سے سردار تھا، صحابہ نے اس کو گرفتار کر کے مسجد نبوی میں باندھ دیا، تو 3 دن تک وہ بنا رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافر کو مسجد میں ٹھہرایا بھی جا سکتا ہے اور اس کے داخل کیا جا سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ مسلمانوں کی نگرانی میں ہو، تاکہ کوئی مسجد کی بے حرمتی نہ کرے۔ 19 نمبر مسئلہ میں مسجد میں معمولی قسم کے جائز کھیل کھیلے جا سکتے ہیں۔ ہاں، کھیل جائز قسم کے، ایسے معمولی قسم کے کھیل جو کچھ زیادہ کوئی ہنگامہ اور دوڑ اس طرح کی چیزیں کرنے والی نہ ہوں، تو ایسی چیزوں کو مسجد میں کھیلا جا سکتا ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد میں جو ہے حبشی کھیل رہے تھے نیزوں کے ساتھ، تو آپ نے ام المؤمنین عائشہ کو فرمایا کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟
تو آپ نے ان کو خود دکھائے ان کا کھیل، اور آپ نے ان کو اس کھیلنے پر برقرار رکھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد میں اس طرح کی چیزیں کہ جس میں مسجد کی بے حرمت کا انداز پیدا نہ ہوتا ہو، تو ایسی چیزیں کھیلی جا سکتی ہیں، کی جا سکتی ہیں۔ 20 نمبر مسئلہ میں حمام، قبرستان اور اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا منع ہے۔ یعنی جو جگہیں ناجائز ہیں جگہوں پر نماز پڑھنا، ان کا حدیث میں ذکر ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی طرف سے کہتا ہے کہ یہ اس جگہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ہم اس کو کہیں کہ اس کی دلیل دو۔ اگر دلیل نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد کی جگہ بنایا ہے۔ تو لیکن جن جگہوں سے منع کیا گیا وہ حمام ہیں، قبرستان اور اونٹوں کے باڑے میں، ان سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ وہ سعید خدری کی حدیث ہے۔ آپ کا فرمان الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام، کہ پوری روئے زمین ہی مسجد ہے سوائے قبرستان کے اور حمام کے۔ حمام سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں حمام لیتے ہیں لیٹرین کو، اس کا معنی لیتے ہیں، لیکن اصل میں عربی میں حمام کا لفظ اس سے زیادہ وسیع ہے، اور وہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے ایسی جگہوں پر جہاں پر گرم پانی سے لوگ یعنی کہ غسل کرتے ہیں، اور یعنی کہ ان حماموں کو بلکہ گرم کیا ہوتا ہے بھاپ کے ساتھ۔ تو یہ وہ حمام کہ جہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ عام طور پر وہاں پر لوگ یعنی کہ ان کا صحیح سطر نہیں ڈھکا ہوتا، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ایسی جگہوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر حمام جو کہ نہانے کی جگہ ہے وہاں سے منع کیا گیا ہے، تو ظاہری بات ہے جو ناپاکی کی جگہ ہے لیٹرین وغیرہ، اس سے اور بھی زیادہ سختی سے منع ہے۔ اسی طرح اونٹوں کے حوالے سے جو منع کیا گیا اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ آپ فرمائے کہ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھو اور اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ آپ نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، جس سے پہلی بات تو یہ علم ہوئی کہ بکریوں کا گوبر پیشاب جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اور بلکہ ہر جانور جو حلال ہے اس کا گوبر پیشاب جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ ناپاک ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی ترغیب یا اس کا حکم نہ دیتے۔ اور دوسری چیز کا حکم دیا گیا ولا تصلوا فی اعطان الابل، کہ بکریوں کے بارے میں نماز پڑھو لیکن اونٹوں کے بارے میں نماز نہ پڑھو۔ تو کیا اونٹوں کے گوبر پیشاب ناپاک ہیں؟ ہاں ناپاک ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو لوگ آئے تھے بیمار ہو گئے تھے، ان کو آپ اونٹوں کا پیشاب پینے کے حکم نہ دیتے۔ تو اونٹوں کو حکم بھی یعنی کہ ان کے فضلاجات کے حوالے سے وہی ہے جو بکریوں کا ہے، لیکن اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اونٹوں کے اندر ایک سرکشی کا مادہ ہے، شیطانی مادہ ہے، تو نماز پڑھنے والے کو جس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ 21 نمبر مسئلہ میں قبروں کے پاس نماز پڑھنا منع ہے۔ جو سب سے سخت ترین جس سے منع کیا گیا وہ یہ ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں یعنی ان کو عبادت خانے بنا دیا، عبادت کی جگہ بنا دیا، کہ جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو، اب نبیوں کی قبروں کو اگر آدمی عبادت خانہ نہیں بنا سکتا، وہاں پر جا کر کوئی باتیں نہیں کر سکتا، تو پھر نبیوں کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیوں کی قبروں کو جو ہے اگر مسجد بنانا، وہاں پر عبادت کرنا، اس پر لعنت پڑ رہی ہے، تو پھر اور کون ہے کہ جس کی قبر کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہو؟ اور اسے پتہ چلتا ہے کہ قبروں پر ایسے کام کرنا سخت حرام ہے اور انسان کو کفر و شرک تک پہنچا سکتے ہیں۔ آگے تفصیل دی گئی ہے اس بات کی کہ اگر کسی مسجد میں قبر ہو تو وہاں پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور اس کی تفصیل یہ دی گئی ہے کہ اگر تو وہ مسجد پہلے سے تھی اور قبر بعد میں اس سے بنائی گئی ہے تو پھر تو اس کا قبر کو نکالنا ہوگا اور مسجد اپنی جگہ پر برقرار اور قائم رہے گی۔ لیکن اگر قبر پہلے تھی اور قبر کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے، قبر کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے قبر کی وجہ سے، چاہے وہ قبر مسجد کے اندر آ جائے یا مسجد کے ہاتھے میں سائڈ پہ رہے، لیکن مسجد کا بنانا اس قبر کی وجہ سے ہے، تو یہ مسجد جس کی بنیاد شرک پر رکھی گئی ہے، کوئی شک نہیں کہ ایسی مسجد میں تراویح پڑھنا، نماز پڑھنا، ایسی چیزیں پڑھنا، اور امام ہی عام طور پر ایسی مسجدوں کے امام بھی عام طور پر اسی طرح کے مشرکانہ عقائد رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا منع ہے، اور نماز بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ کہ جو مسجد جو ہے قبر پر بنائی گئی ہو، قبر کی وجہ سے بنائی گئی ہو، چاہے وہ قبر مسجد کے اندر ہو یا اس کے آس پاس ہو، کیونکہ اس کی بنیاد ہی شرک پر رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑے ہو۔ کون سی مسجد؟ مسجد ضرار، جو کہ منافقوں نے بنائی تھی مدینہ میں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر وہ مسجد، چاہے اس کا نام مسجد بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے مقاصد غلط ہوں اور شرک و بدعت، اس طرح کی تعلیم، اس طرح کی چیزیں ہوں، تو ایسی جگہوں کو اگر مسجد کا نام دیا جاتا ہے لیکن وہاں پر نمازیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور 22 نمبر مسئلہ میں مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا کا ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے، یا آپ نے تعلیم دی کہ جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب نکلتے تو اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کے اس کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دائیں پاؤں رکھتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں، اور مسجد سے نکلتے ہوئے جو ہے پھر بھی وہاں پر بھی بسم اللہ پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور یہ دعا کرنا، تو کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم دعائیں ہیں۔ اس کے بعد اوقات نماز کا بیان ہے۔ 23 نمبر مسئلہ میں فرض نمازیں ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرنا ضروری ہیں۔ فرض نمازیں ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرنا ضروری ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر، مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود نمازوں کے اوقات مقرر کیے، خود جو ہے نمازوں کے اوقات مقرر کر کے جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا، تو آپ جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نماز کی جماعت کروائی، اور اس جماعت میں آپ نے یعنی پہلے دن جو ہے نماز کے شروع ہونے کے وقت میں جماعت کروائی، اور دوسرے دن میں انہوں نے نماز کے ختم ہونے کے وقت یا کچھ نماز کا فضیلت کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس وقت جماعت کروائی، اور فرمایا کہ الوقت ما بین ہذین، کہ وقت جو ہے ان دونوں وقتوں کے درمیان، نماز کا وقت یعنی ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے، جو پہلا وقت اور جو آخری وقت تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کے اوقات کا اہتمام اللہ تعالیٰ کے یہاں کس قدر ہے، کہ اللہ نے خود اس کے اوقات کی پابندی کرنے کا حکم دیا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی یہ ساری تعلیم دی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ جو شخص نماز کو بلا عذر قضا کر کے پڑھتا ہے، یعنی بغیر عذر کے، یعنی کہ عذر ہونے کا معنی کہ آدمی بیمار ہے یا بہت تھکا ہوا تھا، سوئے رہ گیا، کہ اور کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ نماز پڑھنے کی اس کو فرصت ہی نہ مل سکی، یا اس کو نماز پڑھنا یاد ہی نہ آئی، تو ایسا شخص جو ہے، یعنی جو شخص بلا عذر نماز قضا کرے، اس کے بارے میں علماء کا حکم ہے کیا ہے کہ وہ ایسا کرنے والا کافر ہو سکتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں کہ جو فجر کی نماز کو ہمیشہ وقت کے بعد پڑھتا ہے، سورج نکلنے کے بعد، تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ شخص کافر ہے، کیونکہ وہ ایک نماز کو جان بوجھ کر بلا عذر چھوڑتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا بیان کیا ہے، فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو اس لیے نماز کو بلا عذر قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ 24 نمبر مسئلہ میں پانچوں نمازوں کے اوقات کو اجمالی طور پر بیان کرنے کی حدیث، وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ، کہ ظہر کی نماز کا وقت جو ہے زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک ہے جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے، یعنی ظہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ برابر ہونے تک وہ باقی رہتا ہے۔ اور دوسری بات میں ما لم یحضر العصر، کہ جب تک عصر کا وقت نہ آ جائے، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، اور عصر کا وقت کب تک ہے؟ جب تک سورج زرد نہیں پڑ جاتا، سورج کے اندر زردی پیدا نہیں ہو جاتی اس کی دھوپ میں، تو اس وقت تک عصر کا وقت باقی ہے۔ اور وقت المصلاۃ المغربی ما لم یغب الشفق، اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق جو ہے وہ سرخی آسمان پر غائب نہیں ہو جاتی۔ وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، اور عشاء کی نماز کا وقت جو ہے آدھی رات تک ہے۔ وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر
ما لم تطلع الشمس، اور صبح کی نماز کا وقت جو ہے وہ فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج کے اچھی طرح، یعنی کہ فجر طلوع ہونے سے لے کر اچھی طرح سورج کے نکل آنے اور اوپر اٹھ جانے تک ہے۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلَعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ اپنے شیطان کے سینگوں کے درمیان نکلتا ہے۔ تو فجر کا وقت جو ہے وہ فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک باقی ہے، اور اس کے بعد مکروہ وقت شروع ہوتا ہے سورج کے اوپر اٹھانے تک۔ تو یہ اجمالی طور پر اس حدیث میں نمازوں کے اوقات ذکر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہر نماز کا تفصیل سے ذکر آتا ہے۔ 25 نمبر مسئلہ میں نماز فجر کا وقت ہے کہ جو صبح صادق طلوع ہونے سے سورج نکلنے تک ہے۔ صبح صادق کیا ہے؟ ہم نے ذکر کیا تھا کہ صبح دو طرح کی ہے، صبح کاذب ہے اور صبح صادق ہے۔ صبح کاذب جو ہے وہ صبح صادق سے کچھ عرصہ پہلے طلوع ہوتی ہے، اور کاذب اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں روشنی جو ہے وہ سیدھی آسمان کی طرف اٹھتی ہے، افق کے ساتھ ساتھ نہیں ہوتی۔ تو یہ صبح کاذب ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد پھر صبح صادق طلوع ہوتی ہے کہ جس کی روشنی افق کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور پھر وہ روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں ہم نے پڑھا وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، کہ فجر کی نماز کا وقت فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک۔ لیکن سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز کو جلدی پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، اور اس قدر اندھیرا ہوتا تھا صحابہ فرماتے کہ ہمیں ایک دوسرے کی پہچان نہیں ہوتی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کا بہتر وقت جو ہے وہ اول وقت ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے۔ سورج کے سر سے ڈھلنے سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جانے تک ہے، جس طرح کہ آپ کا فرمان ہے وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ ما لم یحضر العصر، اور ظہر کا وقت نماز کا وقت جو ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے اور آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، یعنی جو عصر کا وقت ہے۔ تو یہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ختم ہونے کا۔ اور ظہر میں سنت یہ ہے کہ عام دنوں میں تو اس کو بھی جلدی پڑھا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو ہے نمازیں جلد پڑھتے تھے۔ جلد پڑھنے سے مراد یہی وقت شروع ہونے کے کچھ دیر کے بعد ہی، لیکن سخت گرمی کے وقت میں ظہر کی نماز کو بھی تھوڑا تاخیر کر کے پڑھنا سنت ہے۔ آپ کا فرمان ہے اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، کہ جب گرمی شدید ہو جائے تو اس وقت کیا ہے کہ نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت ہے، اور نماز عصر کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے دو طرح کے اوقات ہیں۔ ایک وقت اختیاری ہے، بلکہ بعض علماء 3 اوقات بتاتے ہیں۔ ایک فضیلت کا وقت ہے، اور دوسرا اختیاری وقت ہے، اور تیسرا اضطراری یا مجبوری کا وقت ہے۔ ہاں، فضیلت کا وقت وہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، ظہر کا ختم ہو جائے، ساتھ ہی عصر کا شروع ہو جاتا ہے، یہ فضیلت کا وقت ہے۔ اور اس کے پاس اختیاری وقت ہے۔ اس کے بعد اختیاری وقت کب تک ہے؟ جب تک سورج کی دھوپ ماندنی پڑ جاتی، اس میں زردی اور یہ چیز پیدا نہیں ہو جاتی، اس وقت تک جو ہے اختیاری وقت ہے۔ اختیاری ہونے کا معنی کہ آدمی بغیر کسی عذر کے بھی نماز کو اگر لیٹ کرنا چاہے تو اس حد تک لیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے سورج کی دھوپ جب زرد پڑنا شروع ہوتی ہے، اس کے غروب ہونے تک یہ وقت اضطراری وقت ہے، مجبوری کا وقت ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کب ہوتی؟ والعصر والشمس نقیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس حالت میں پڑھتے کہ ابھی تک سورج جو ہے پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا۔ تو یہ ہے اختیاری وقت۔ اس کے بعد جو ہے سورج کی دھوپ ماند پڑنے سے اس میں زردی پیدا ہو جانے کے بعد سورج غروب ہونے تک یہ مجبوری کا وقت ہے، اضطراری وقت ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف ایک رکعت بھی پا لیتا ہے جو ٹائم پر ہے، اور باقی 3 رکعتیں جو ہیں اس کی ٹائم کے نکلتے ہوئے ہوتی ہیں، یا باقی 2 رکعتیں یا عصر کی 3 رکعتیں باقی جو ہے، تو اس میں کیا ہے، آپ مانتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت بھی وقت میں پا لی اس کو پوری نماز کا ثواب کا اجر مل گیا، پوری نماز کا اجر مل گیا، اور اس کی نماز جو ہے وقت پر ادا ہوگی، قضا نہیں ہوئی۔ اور یہ ہر نماز کے حوالے سے ہے کہ اگر نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے
وقت ختم ہونے سے پہلے آدمی ایک رکعت بھی وقت پہ پڑھ لیتا ہے، اور اگرچہ باقی رکھتے جو ہیں وہ وقت کے بعد ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو پوری کا اس کا یعنی کہ نماز کے ادا ہونے کا اجر دیتا ہے، اور نماز قضا نہیں ہوتی۔ تو اضطراری وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ اثر کا سورج کے زرد ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ اور اس کو اضطراری مجبوری کا وقت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس حد تک نماز کو تاخیر کرنا کسی مومن کا کام نہیں بلکہ منافقین کی علامت ہے۔ تلک صلاۃ المنافق، آپ نے 3 بار فرمایا کہ یہ منافق ہے جو اس طرح کی نماز پڑھتا ہے کہ جو بیٹھا رہتا ہے اور دیکھتا ہے یا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت اٹھ کے 4 ٹھونگے مارتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر کم ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عصر کی نماز کا اس حد تک لیٹ کرنا، تاخیر کرنا کہ جو سورج کی دھوپ ماند پڑ جائے، یہ ناجائز چیز ہے۔ 28 نمبر مسئلہ میں نماز مغرب کا وقت ہے کہ جو غروب آفتاب سے لے کر افق پر سرخی کے غائب ہونے تک ہے۔ سورج جب غروب ہوتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ غروب ہونے کے بعد بھی کچھ وقت تک اس کی جہاں سے غروب ہوتا ہے وہاں پر روشنی رہتی ہے اور سرخی ہوتی ہے۔ تو یہ سرخی اور روشنی کس چیز کی ہے؟ وہ سورج ہی کی ہے، سورج ہی کی روشنی ہے جو وہاں پر ظاہر ہو رہی ہے۔ تو مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ مغرب کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر افق کی شفقی یعنی کہ افق پر جو شفق ہے، سرخی ہے، اس کے غائب ہونے تک ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ مغرب کی نماز کو پہلے وقت میں ہی پڑھ لیا کرتے تھے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا اسی وقت پڑھ لیتے۔ اور اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت سرخی کے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور آدھی رات تک باقی رہتا ہے۔ سرخی کتنی دیر بعد غائب ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ سرخی جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد تقریباً، یہ سردی گرمی کے لمبے چھوٹے دنوں کے اعتبار سے بھی اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کبھی جو ہے وہ گرمیوں کے دن میں دن لمبا ہوتا ہے تو ممکن ہے 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے اوپر یا 1.5 گھنٹے تک جا پہنچے، اور اگر سردیوں کے دن میں چھوٹا ہوتا ہے اس میں عام طور پر جو ہے وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ یا اس کے قریب ہوتا ہے اس کا وقت سرخی غائب ہونے کا۔ تو جب سرخی غائب ہو جائے تو اس وقت سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور باقی کب تک ہے؟ آدھی رات تک، جس طرح کہ آپ فرمان ہے وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، کہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے آدھی رات تک ہے۔ اور اس میں سنت کیا ہے؟ عشاء کی نماز میں سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیٹ کر کے تاخیر کر کے پڑھنا بہتر سمجھتے تھے۔ اور لیٹ تاخیر کرنے کا معنی کہ رات کے پہلے تہائی حصے میں اس کو گزر جانے کے بعد، اور کبھی آپ نماز جلدی پڑھ لیتے، کبھی لیٹ پڑھتے عشاء کی نماز۔ آپ لوگوں کو دیکھتے کہ اگر جمع ہو چکے ہیں لوگ تو ان کو جلدی پڑھا دیتے، اور دیکھتے کہ اگر لوگ لیٹ ہو رہے ہیں تو نماز میں تاخیر کر دیتے۔ اور عشاء کی نماز کا لیٹ پڑھنے ہی یعنی 1/3 حصہ گزرنے کے بعد نماز کا پڑھنا یہی زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا احساس نہ ہوتا تو میں اس وقت یعنی رات کے 1/3 حصہ گزرنے کے بعد نماز پڑھتا۔ 30 نمبر مسئلہ میں نبی کریم تمام نمازیں اول وقت میں ادا فرماتے تھے۔ ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہر نماز کو پہلے وقت میں ادا کیا جائے، کیونکہ یہی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ کا فرمان بھی ہے افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، کہ بہترین اعمال میں سے کیا ہے؟ نماز کا اس کا پہلے وقت میں ادا کیا جانا۔ 31 نمبر مسئلہ میں ایسے ممالک جہاں پر مسلسل دن یا مسلسل رات ہی رہتی ہو، جیسا کہ قطب شمالی وغیرہ میں ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی مالک کے اوقات نماز پر عمل کریں۔ یعنی جہاں پر کئی مہینوں تک رات چل رہی ہے، کئی مہینوں تک دن چل رہا ہے، اور رات دن کے آنے جانے کا کوئی منظم انداز وہاں پر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر کیا کرنا ہوگا؟ نمازوں کے اوقات کیسے معلوم کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آس پاس کے جو مالک ہیں جہاں پر باقاعدہ ہر روز سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے دیکھیں گے، اپنے اوقات کو اس انداز سے مقدر کریں گے، اس کا اندازہ کریں گے۔ تو یہ ہے کہ جہاں پر مسلسل رات رہتی ہو یا مسلسل دن رہتا ہو۔ اس کے بعد 32 نمبر مسئلہ میں 3 اوقات میں عام نفل پڑھنا منع ہے۔ 3 اوقات میں عام نفل پڑھنا منع ہے، اور عام نفل سے مراد ہمیں وہ تقسیم کو دیکھنے کی ضرورت ہے نمازوں کی،
کہ نماز یا تو فرض ہیں یا نفل ہیں، اور نفلوں میں یا سنت ہیں یا پھر نفل ہیں، اور نفلوں میں سے بھی عام نفل ہیں اور خاص جن کا کوئی سبب ہے وہ بھی نفل ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم ان تین اوقات جن میں کہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے وہ ایسی نمازیں ہیں جو عام نفلوں میں سے ہیں۔ نہ تو ان اوقات میں فرض پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اگر کوئی عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی سورج غروب ہونے سے پہلے پا لیتا ہے اور باقی 3 رکعتیں کب پڑھے گا؟ وہ اسی وقت پڑھے گا، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے دوران۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض نماز حتیٰ کہ سورج کے طلوع ہوتے ہوئے غروب ہوتے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ نماز جس کا کوئی سبب ہے، اگرچہ نوافل بھی کیوں نہ ہو لیکن جن کا کوئی سبب ہے، خاص نوافل ہیں، تو ایسے نوافل بھی جو ہیں ان اوقات میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن عام نفل سے مراد جس کا نہ کوئی سبب ہے، آدمی کا یعنی بیٹھے بیٹھے دل چاہا کہ میں کوئی 2-4 نفل پڑھ لوں، تو یہ نفل جو ہے ان 3 اوقات میں پڑھنا منع ہے، جو عقبہ بن عامر کی حدیث آپ کے سامنے دی گئی ہے۔ 33 نمبر مسئلہ میں تحیۃ المسجد، وضو کے نفل اور طواف کی 2 رکعتیں کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہیں، جن کو ہم نے کہا ہے کہ ذوات الاسباب ہیں، کہ ایسے نفل جن کا سبب ہے یہ کسی وقت بھی جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں پڑھیں گے، جب بھی وضو کریں گے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جب بھی طواف کریں گے تو طواف کے بعد کی 2 رکعتیں پڑھنا ہوں گی۔ تو اس میں پتہ چلا کہ یہ نمازیں جن کے خاص کو اسباب ہیں یہ ان ممنوع اوقات سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کے بعد 34 نمبر مسئلہ میں جمعہ کے دن زوال کے وقت نفل پڑھنا جائز ہے۔ جمعہ کے دن زوال کے وقت، یعنی عام دنوں میں زوال کے وقت نفل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جمعہ کے دن اس کی اجازت ہے۔ اجازت کی دلیل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی غسل کرتا ہے جمعہ کے دن اور پھر جو ہے مسجد میں جلدی آتا ہے، اور مسجد میں جلدی آ کر جو ہے جہاں تک اللہ نے اس کے لیے نماز لکھی ہے، لکھنے کے بعد اس کے مقدر کی ہے، وہ اپنی نماز پڑھتا رہتا ہے، تو حتیٰ یخرج الامام، یہاں تک کہ جب تک امام نہیں آ جاتا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ امام کا آنا عام طور پر سورج ڈھلنے کے بعد ہوتا ہے، جب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر کوئی آدمی نفل نوافل میں مشغول ہے تو اس کی وہ نفل نوافل ممکن ہے کہ عین وہ اس وقت ادا ہوں کہ جب کہ یعنی کہ سورج سر پہ ہو۔ تو لیکن جمعہ کے دن جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے، اور اگرچہ اس میں ایک حدیث بھی ذکر کی جاتی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ان جہنم تسجر الا یوم الجمعہ، کہ ظہر کے وقت یعنی جو سورج سر پہ ہوتا ہے تو اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے سوائے جمعہ کے دن کے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم کہیں گے اس کے مقابلے میں سے یہ حدیث موجود ہیں کہ جس میں جمعہ کے دن جو ہے وہ زوال کے وقت بھی نفل نوافل پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس باب ہے آذان کے مسائل، اور میں تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں 5 منٹ کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ پھر آتے ہیں۔